اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی ٹیم کی جو حکمت عملی تھی اس وائرس کو ہینڈل کرنے کی، اس سے نبردآزما ہونے کی، وہ ایک نہایت کامیاب حکمت عملی رہی، جس میں شروع میں بہت کرٹیسزم بھی آیا ملک کے اندر. کچھ پارٹیز نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی ایک پریکٹیکل حکمت عملی جو کہ پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق تھی، اسی لیے وہ کامیاب بھی ہوئی. جبکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے ملک جن کا کہ ہم سے بہت بہتر ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے اور ان کی معیشت بھی ہم بہت سٹرونگ ہے، ان کے سسٹمز بہت سٹرونگ ہیں، باوجود اس کے وہ کامیابی نہیں لا سکے اس موذی وبا سے نبردآزما ہونے کے لیے. جبکہ پاکستان میں ہمارا جو ادارہ جس کی کردار کی کافی تعریف کی گئی، وہ NCOC جو ادارہ بنایا گیا تھا پرائم منسٹر کی ہدایت پر، جس میں کہ فیکٹس اور فگرز پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے پورے ملک سے، اس میں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے، اس میں دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، فیڈرل منسٹرز پارٹیسپیٹ کرتے تھے، آرم فورسز کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ان فیکٹس اینڈ فگرز پہ، ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں گنجائش، بیڈز کی فراہمی، ایکوپمنٹ کا موجود ہونا، لیبارٹریز، ٹیسٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے تو جس کم عرصے میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے کم عرصے میں یہ ساری چیزیں، یعنی لیبارٹریز 2 تھیں وہ 129 کر دی گئیں. اسی طرح ایکوپمنٹ بننے لگا پاکستان میں جو کہ شروع میں ناپید تھا، امپورٹ کرتے تھے ہم نے لوکلی بنانا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا. اس لیے اس کو جس طرح سے، اور پھر امپیریل کالج کی جو سٹڈی آئی ہے وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری حکمت عملی تھی وہ ایک انتہائی پریکٹیکل حکمت عملی تھی، جس سے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کا گراف نیچے آنے لگا ہے. یہ بات بھی ہوئی کہ اب آنے والی عید جو کہ عید الاضحیٰ ہوگی، اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں لوگ پھر اکٹھے نہ ہو جائیں جس طرح کہ پہلی عید میں ہوا، جبکہ عید الفطر پہ جبکہ لوگ ایک دم بازاروں میں آئے اور اس کی وجہ سے ہمارا گراف اوپر کی طرف چلا گیا. تو اس دفعہ اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت نے بڑے سخت قواعد و ضوابط ترتیب دیے ہیں، اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ان کو سختی سے اس پہ عمل پیرا ہوں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس کو ہم ریورس کر دیں. تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی انسٹرکشنز، احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ جو خاص SOPs ہیں جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ترتیب ہوں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عید الاضحیٰ اپنے گھر میں منائیں گے، آپ لوگ بھی جو پاکستانی عوام ہیں وہ بھی عید الاضحیٰ کو اپنے گھر میں منائیں. دوسرا اہم نقطہ جو کہ ڈسکس ہوا وہ تھا بجٹ. آپ کو اس پہ بات ہوئی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہماری معیشت کا حال تھا، جہاں پہ ہم تھے جب بھی ہمیں ورثے میں حکومت ملی، جس طرح کے سارے جتنے بھی اشاریے تھے وہ منفی میں تھے، اور اس کو ہم نے اپنی ایک کامیاب حکمت عملی، جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو آسٹیرٹی پروگرام تھا، جس میں کہ اخراجات کی کمی اور اپنے ریونیو کو بڑھانے کی حکمت عملی تھی، وہ بھی کافی کارگر ثابت ہوئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سخت حالات کے باوجود، اس کورونا وائرس کے باوجود، جو شروع میں لاک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے انڈسٹریز بھی بند ہوئیں، جس کی وجہ سے ریونیو شارٹ فال ہوا، 700 ارب کا سے مائنس سے ہم نے یہ بجٹ شروع کیا، باوجود اس کے ایک ایسا بجٹ ترتیب دینا جس میں کہ نہ نئے ٹیکسز لگائے گئے ہوں اور نہ عوام پہ کوئی اور ایسا بوجھ ڈالا گیا ہو جس کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ہو جائے، کافی مشکل ہو جائے. تو اس بات پہ بھی کابینہ میں حفیظ شیخ صاحب کی کارکردگی کو سراہا گیا
کہ انہوں نے ایسے حالات میں جب کہ ہم نے قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں, جس کی ہم نے قرضوں کی قسطیں بھی ادا کیں, جس میں ہم نے سوشل پروگرامز کو بھی ذہن میں رکھا اور پی ایس ڈی پی کو بھی توجہ دی, اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر یہ قرضوں کا بوجھ ہم پہ نہ ہوتا, یہ سود ہم نے اگر اتنی تعداد میں نہ ادا کیا ہوتا جو کہ ہمیں ورثے میں ملا تھا, تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ بیلنس بجٹ ہے, یعنی کہ جو پرائمری وہ ہے سرپلس ہے, وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا اور ہم نے اپنی آمدن اور اس میں اخراجات میں توازن پیدا کیا. اس کے علاوہ جو تیسرا نقطہ تھا وہ تھا احساس پروگرام کا. احساس پروگرام ایک ایسا پروگرام جس کو کہ عالمی سطح پر پذیرائی ملی, ایک ایسا پروگرام جو کہ اتنے کم عرصے میں, ایک بہت ہی مختصر عرصے میں ترتیب کی دیا گیا, جس کی شفافیت پہ کسی نے سوالات نہیں اٹھائے, اس کو ٹوٹلی بالکل غیر سیاسی طور پہ جو 150 ارب روپے تقسیم کیے گئے, اور جس سے کہ ان غریب لوگوں کا جن کے کہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ان کی مشکلات میں کمی کا پیش خامہ ثابت ہوا یہ پروگرام. اور یہ پروگرام اتنا سکسیسفل رہا کہ پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو کہ وہ ایک اس کا پارٹ 2 بھی شروع کریں, اور اس کے لیے بھی حکمت عملی بنائیں, اور حفیظ شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ انشور کریں کہ یہ جو پروگرام ہے فیز 2, احساس پروگرام فیز 2, اس کا بھی تیاری شروع کر دیں, تاکہ ہمارے جو بھی ملک کے جو ہمارے سب سے جو ایک کمزور طبقہ ہے اس کو وہ کہیں اس میں نہ رہ جائے کہ ان کو کوئی مدد نہ ملے. اس کے بعد جو ہے تو ایک اہم ایشو جو کہ پاکستانی پائلٹس کا تھا, اس پہ بھی بحث ہوئی, اس کی رپورٹ پیش کی گئی. سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کی جو حکام ہیں وہ بھی موجود تھے, اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا جو کہ ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا کہ کریش کے بعد ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کہیں جو ہماری جو پروفیشنل وہ ہے ایک لیول ہے یا اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں آئی ہے. تو انہوں نے یہ ایک انکوائری آرڈر کی, جس کو کہ مکمل کیا گیا, اس کی رپورٹ پیش کی گئی, اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم جو ہے اس جو سفر ہے, فضائی سفر ہے, اس کو محفوظ بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنی انجینئرنگ سائٹ کو بھی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کی بھی جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کو بھی ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ اور شفاف رکھنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ایک اعلامیہ سا وہ کیا گیا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو کہ انگریزی میں ہے, لیکن میرا خیال ہے چونکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی یہ اہم ہے. تو وہ تھا کہ those whose licenses were found suspect in the inquiry have all been grounded. All others are clear. All stakeholders, both domestic and international, have been informed. Number 2, actions have been initiated against those culpable both in PIA and Civil Aviation Authority. 3, 28 such pilots whose licenses were found suspect and against whom disciplinary proceedings have been completed have been dismissed from service. Number 4, proceedings against the remaining are continuing and would be expedited, both disciplinary and criminal proceedings. 5, incidentally, all these suspect licenses were issued from 2010 to 2018 during governments of PPP and Pakistan Muslim League Noon. It is evident that they corrupted the system to do so. This government believes in reforming the systems, institutions, and to expose and take actions against such organized mafia. This would continue without fear and favor. Number 7,
Government has already initiated process to reform PIA and Civil Aviation Authority. Figures and other relevant details may be obtained from Secretary Aviation. उसके बाद जो एजेंडा आइटम्स थे उसमें जो पहले था वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के तनाज़ुर में जो एक शुगर इंक्वायरी कमेटी ने जो सिफारिशात दी थी उस पर मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर सनत और पैदावार उन्होंने बताया कि शुगर रिफॉर्म कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिससे बुनियादी तौर पे जो चीनी की पूरी जो सप्लाई चेन है, पूरी जो चीनी किसान से लेकर और सारिफ तक वो जो है उसकी एक पूरी वो बना दी गई है जिसमें कि आवाम को सस्ती चीनी मिलने के मौके पैदा होंगे। उसके बाद काबीना में जो मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को मज़ीद मौसर करने के लिए अमेंडमेंट की, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि फैटफ के तनाजुर में ये मनी लॉन्ड्रिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी जो मुल्क की मुख्तलिफ जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं और जो लोकल अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग होती थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ने और यहाँ से कैपिटल फ्लाइट करने में भी मनी लॉन्ड्रिंग ने एक बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। तो इस पे बहुत ही एक मौसर और एक इफ़ेक्टिव किस्म का एक कानून साजी की गई है। उसके अलावा काबीना ने मुनव्वर हुसैन को CEO एग्रो फूड प्रोसेसिंग मुल्तान तैनात करने की मंजूरी दी और उसके साथ साथ सैयद मीकाल हुसैन, इमरान वहीदुद्दीन और मुराद अंसारी को STEDC कमर्शलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर मेंबरान तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 2 जुलाई को 2020 के इजलास में लिए गए फैसलों की मंजूरी भी दी और काबीना ने ड्रग प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018 को ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक बनाने के लिए तारामीम की भी मंजूरी दी। काबीना ने मोहतरमा राहत कोनैन हसन, शुमाइला लोन और मुश्तबा अहमद लोदी को 3 साल के लिए मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना ने राहत कोनैन हसन को चेयरमैन मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दी। ये वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है और बदकिस्मती से माजी में जिस तरह से लोगों को वहाँ पे लगाया जाता था और ये शुगर रिपोर्ट और जिस किस्म की जो क्राइसिस हुई हैं हमारे मुल्क में उसमें मुसाबकती कमीशन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, एक नेगेटिव किरदार रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि नई तैनातियों से इसमें बड़े मेरिट के मुताबिक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से तैनाती की गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इदारा जिस तरह के और बहुत से इदारे थे जिनको के मफलूज कर दिया गया है, हम ये उन इदारों को दोबारा खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कि न सिफारिश पे और ना किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर आएँ ताकि वो इन इदारों को खड़ा कर सकें, क्योंकि इदारे मुल्क को चलाते हैं और इदारे ही मुल्क की और आवाम की इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो इन कोशिशों पे उम्मीद है कि हमारे जो आगे आने वाला वक्त है उसमें ये इदारे बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। ये था आज का उसका ख़ुलासा और जो तफसीलात हैं वो ज़ाहिर प्रेस को डिटेल में वो मुहैया कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से बात हुई है आज के इजलास में और मज़ीद उन्होंने कहा कि
عید الاضحیٰ سے متعلق بھی بات ہوئی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہا جائے۔ وزیر اعظم سے متعلق انہوں نے بات کی، کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے زمینی حقائق دیکھ کر حکمت عملی اپنائی جو کہ کامیاب رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کو کورونا کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے حکومت کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔